السلام علیکم۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈ 1 2 3۔ روڈ کے ارد گرد ہلکی ہلکی برف تھی۔ کچھ دیر پہلے نیو یارک کی سڑکوں پر سنو فالنگ تھی جو اب ختم ہو گئی تھی، مگر ارد گرد برف پڑی تھی۔ پولیس یونیفارم میں وہ ایک ہاتھ کوٹ میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ ہمیں کسی بھی قیمت پر اس بچی کو ڈھونڈنا ہے۔ ہر گاڑی کی تلاشی لو، کوئی بھی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ ذیام، منہاج کہاں ہے؟ بابا وہ آفس سے کچھ دیر پہلے ہی نکلا ہے، ابھی تھوڑا وقت دیں، خود گھر آ جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں اس کے غصے کو، اور یہ ڈیل اس کی ضد تھی۔ جہاں بات اس کی ضد آ جائے پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے اس کے غصے سے ڈر لگتا ہے ذیام، بزنس میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اگر آج ایک ڈیل نہیں ملی تو اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر اسے کون سمجھائے؟ تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ غصے میں کسی کو اپنے پاس برداشت نہیں کرتا۔ باقی آپ پریشان نہیں ہوں، میں اسے دیکھ کر گھر لے آؤں گا۔ انہوں نے بس مختصر سا جواب دیا، بیٹے کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ ذیام نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس کی راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس نے وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایک ہاتھ سے موبائل پر نمبر ڈائل کرتا، دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ اسٹاف کی لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ چہرے پر ہلکی ہلکی بیئرڈ، ہونٹوں سے اوپر مونچھوں کے ساتھ ایک تل تھا جو اسے ہینڈسم بنانے میں کردار ادا کرتا تھا۔ بھوری آنکھیں، سلکی بال جو چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ ایک ہینڈسم مینیجر تھا۔ ظاہر ہے جب کمپنی کا مالک ہینڈسم ہوگا تو مینیجر کا ہینڈسم ہونا تو بنتا ہے۔ منہاج علی سکندر۔ سکندر گروپ کو آسمانوں تک لے جانے والا، لوگوں کو ایک نظر میں پہچاننے والا، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عام لوگوں کی نسبت زیادہ تیز تھی۔ دھوتیا رنگت، 6 فٹ 5 انچ لمبا قد، کالے بال جنہیں ہمیشہ جیل سے ترتیب دے کر رکھتا تھا، چہرے پر گھنی بیئرڈ، انابی ہونٹوں پر گھنی مونچھیں، آنکھوں کا رنگ ٹیفنی بلیو جیسے بلی کی آنکھیں ہوں۔ اس کی پرسنالٹی پر اگر کوئی نہ بھی مرتا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مر جاتا۔ منہاج کی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ بریک لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کم کرنے کی بجائے وہ تیز کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، غصے میں ہمیشہ اسے ڈرائیونگ کرنے کی عادت تھی۔ سامنے ٹریفک پولیس کو دیکھ کر بھی اس نے گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کی تھی۔ میم، وہ گاڑی بہت تیز سپیڈ میں آ رہی ہے، راستہ روک دو، چیکنگ کے بغیر کوئی بھی گاڑی نہیں گزرے گی۔ یس میم۔ انہوں نے گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر روڈ بلاک کر دیا۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی ہے منہاج علی سکندر کا راستہ روکے؟ منہاج علی سکندر۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور سپیڈ پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ منہا نے اپنے بیلٹ سے گن نکال کر ٹریگر پر ہاتھ رکھا، نشانہ گاڑی پر باندھا۔ میم، ایسے کسی پر نشانہ لگانا بھی جرم ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، یہی وہ ہو۔
ورنہ پولیس کو دیکھ کر گاڑی روک سکتا تھا۔ اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کرو، گاڑی روکو۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں اسپیکر میں اعلان کیا۔ منہاج علی سکندر کو روکنے کی ہمت اس کے باپ میں نہیں ہے۔ اب ایک پولیس والی لڑکی اسے روکے گی؟ وہ غصے سے دھڑا۔ پیسے نے اسے اس قدر اندھا کر دیا تھا، اسے لگتا تھا وہ ہر چیز پر قبضہ کر سکتا ہے۔ منہا بطول شاہ، ایس پی منہا۔ عموماً لڑکیاں 6 فٹ سے نیچے ہوتی ہیں مگر اس کا قد 6 فٹ 1 انچ تھا۔ منہا نے غور سے دیکھا، اس کی گاڑی کی سپیڈ کم نہیں ہوئی تھی، گاڑی پہلے سے زیادہ پاس آ چکی تھی۔ منہاج نے ایک نظر گن کو دیکھا۔ میں اس کھلونے سے نہیں ڈرتا، دیکھتا ہوں کتنی ہمت ہے اس لڑکی میں۔ آج وہ اپنی زندگی کو آزما رہا تھا۔ منہا نے اسپیکر ساتھ لڑکی کو تھمایا، دونوں ہاتھ ٹریگر پر مضبوط کیے اور نشانہ گاڑی کے ٹائر پر رکھ کر گولی چلا دی۔ گولی کی آواز سے سناٹا چھا گیا۔ جہاں ہلکی چہل قدمی تھی وہاں اب خاموشی تھی، بس گاڑی کے بے قابو ہونے کی آواز تھی۔ منہا کی گن سے نکلی گولی منہاج کی گاڑی کے ٹائر میں لگی تھی، جس سے گاڑی کا بیلنس بگڑا اور گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو سڑک کنارے درخت میں لگی۔ منہاج کا سر زور سے اسٹیئرنگ پر لگا مگر وہ زخمی ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں پینچیں اور گاڑی سے باہر نکلا، غصے اور تیش کے عالم سے دو چار ہو کر منہا کی جانب پلٹا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے منہاج علی سکندر پر گولی چلائی؟ وہ غصے سے بھڑکا۔ اس نے ایک بھی نظر منہا پر نہیں ڈالی تھی۔ ابھی تو صرف گاڑی پر چلائی ہے مگر عنقریب مجھے لگتا ہے میرا نشانہ تم ہوگے۔ مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو رولز فالو نہیں کرتے۔ منہاج کے کانوں میں اس کی آواز گونجی۔ کتنی سریلی آواز تھی یہ آواز! اسپیکر میں گونجنے والی آواز سے بہت مختلف تھی۔ اس آواز پر تو منہاج علی سکندر کی پوری دنیا ٹھہر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تو محترمہ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ کچھ سیکنڈ پہلے کا غصہ سب رفو چکر ہو گیا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس نے ٹریگر دبایا اور گن اس کے ماتھے پر تان دی۔ میم، یہ عماد علی سکندر کا بیٹا ہے، اسے جانے دیں ورنہ آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ساتھ کانسٹیبل نے اس کی جانب جھک کر کہا۔ انسان کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے نا تب دنیا بھی اس کے اصولوں پر چلتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ اپنی مرضی کرے گا؟ یہ روڈ اس کے باپ کی نہیں ہے۔ اس کی گاڑی چیک کرو اور رولز توڑنے پر فائن پے کرے گا یہ صاحب۔ منہاج اس کی بہادری پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر میں تو فائن پے نہیں کروں گا، اس نے انکار کیا۔ وہ جانتا تھا اگلا رد عمل کیا ہوگا۔ منہا نے گھور کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس نے منہاج کو بازو سے تھام کر اپنی جیپ میں دھکیلا۔ وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ خاموشی سے کوئی ہلچل نہیں کی تھی۔ کیا رولز سب کے لیے برابر نہیں ہوتے؟ کوئی امیر ہے تو کیا مطلب کچھ بھی کرے گا؟ گاڑی اتنی سپیڈ میں تھی، اگر کوئی حادثہ ہو جاتا۔ سڑک پر پیدل بھی لوگ سفر کرتے ہیں، اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ منہا نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ کسی قیمت اسے چھوڑنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ کانسٹیبل کی نظروں نے دور تک اپنی ایس پی کی گاڑی کا پیچھا کیا اور پھر موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔
عماد کی کمپنی میں کال کر رہا تھا جو فوراً ہی ریسیو ہو گئی تھی۔ زیام پہلے ہی نیچے آ چکا تھا، عماد بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سر، پولیس اسٹیشن سے فون ہے، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے عماد کو دیکھ کر کہا۔ عماد کے قدم فریز ہوئے۔ یہ آج پہلی دفعہ تھا کہ کمپنی میں کال آئی تھی، وہ بھی پولیس اسٹیشن سے۔ یہ ان کے لیے حیران کن بات تھی۔ وہ یہاں کیوں کال کر رہے ہیں؟ سر، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بولو سر ابھی مصروف ہیں۔ وہ جواب دے کے زیام کے روبرو ہوئے۔ سر، وہ منہاج سر کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ اب کی بار دونوں کے قدم رکے، ایک ساتھ پلٹ کر ریسیپشن کی جانب لپکے۔ عماد نے جلدی سے موبائل لے کر کان کو لگایا۔ اپنے بیٹے کے غصے سے وہ واقف تھا، مگر پولیس اسٹیشن سے فون پہلی دفعہ آ رہا تھا، وہ بھی ان کے بیٹے کے سلسلے میں۔ یہ بات سب سے زیادہ حیران کن تھی۔ جی، میں عماد علی سکندر بات کر رہا ہوں، منہاج علی سکندر کا والد۔ سر، وہ منہاج صاحب کو نئی ایس پی نے گرفتار کر لیا ہے۔ کانسٹیبل نے عماد کی آواز سنتے ہی اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی منہاج کو گرفتار کرنے کی؟ سر، انہوں نے ٹریفک رولز فالو نہیں کیے تھے اور نئی ایس پی انہیں جیپ میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے گئی ہیں۔ عماد نے غصے سے مٹھیاں پھینچیں اور باہر اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ یہ لڑکا کب بڑا ہوگا؟ زیام بھی ان کے ساتھ باہر بھاگا۔ اس کے لیے بھی یہ بات حیران کن تھی۔ منہا اپنے آفس کی جانب آئی۔ پیچھے منہاج چل رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور لاک اپ میں بند کر دو۔ منہاج ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ منہا کی لاک اپ والی بات پر وہاں کھڑے کانسٹیبل کبھی اپنی نئی ایس پی کو تو کبھی منہاج علی سکندر کو دیکھ رہے تھے۔ منہاج علی سکندر کو ہر کوئی جانتا تھا، ہر روز اخبار میں آنا، نیوز میں آنا عام بات تھی۔ تم لوگوں کو کچھ کہا ہے؟ اب کی بار اس کا انداز غصے والا تھا۔ کانسٹیبل جلدی سے منہاج کی جانب آ کر رکا۔ سر، اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ چلو، منہاج نے پرسکون انداز سے لاک اپ کی جانب اشارہ کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کھولو اسے، اگر مجھے اندر نہ ڈالا تو تمہاری ایس پی تمہیں قتل کر دیں گی۔ اس نے سرسری سی نظر منہا پر ڈالی۔ کانسٹیبل نے کانپتے ہاتھوں سے لاک اپ کھول کر منہاج کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور لاک اپ بند کر کے چابی منہا کی ٹیبل پر لا کر رکھی۔ منہا نے ٹیبل پر پڑی فائل اٹھائی اور اسے دیکھنے لگی۔ منہاج نے اپنا کوٹ اتار کر اپنے ساتھ سائیڈ پر رکھا اور خود بینچ پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے منہا پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گیا۔ منہا بطول شاہ، اس نے آہستہ سے نام ادا کیا اور مسکرانے لگا۔ نہیں نہیں، منہا منہاج علی نہیں، منہا منہاج علی سکندر۔ اب ٹھیک ہے۔ اس نے ماتھے پر آتے اپنے بالوں کو سیٹ کیا۔ منہا کب سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی اور اب اس کے صبر کا پیمانہ جواب دے گیا تھا۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھی اور لاک اپ کی جانب آئی۔ منہاج اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر خود بھی سلاخوں کے پاس آ کر رکا۔ تمہارا باپ کی پراپرٹی نہیں ہوں جو کب سے مجھے گھور رہے ہو۔
اب اگر ایک بھی نظر میرے وجود پر ڈالی آنکھیں نکال لوں گی۔ باپ کی نہیں ہو مگر بیٹا تمہیں اپنی پراپرٹی مان چکا ہے۔ اور منہاج علی سکندر اپنی پراپرٹی کو ایسے ہی دیکھتا ہے۔ محترمہ ایس پی صاحبہ، کیا کہا تم نے؟ منہا نے غصے سے لاک اپ کھولا اور اس کے روبرو آ کر رکی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے میرے پاس آنے کی؟ تم مجھے وہاں سے بھی حسین دکھ رہی تھی۔ اس نے سر کو ہنم کرتے ہوئے کہا، تم پر ایسے ایسے کیس بناؤں گی نا، تمہاری 7 نسلیں بھی تمہیں چھڑوا نہیں پائیں گی۔ ویسے مجھے ابھی پتہ چلا لاک اپ میں اکیلے پڑے رہنے سے نسلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ باقی مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے لیے تو بہت اچھا ہے، چلو اسی بہانے تمہارا دیدار ہوتا رہے گا۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ ایس پی منہا کے ساتھ فلرٹ؟ کیا ایس پی منہا کے ساتھ فلرٹ کرنا جائز ہے؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی بے شرم انسان۔ اس نے اپنے قدم اپنی ٹیبل کی جانب بڑھائے جہاں اب لینڈ لائن پر کال آ رہی تھی۔ منہا نے گہری سانس لی، ایک سرسری سی نظر لینڈ لائن پر ڈالی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت دوسری جانب کون ہو سکتا ہے۔ اس نے کال نہیں اٹھائی۔ مسلسل رنگ ہونے کے کال خود بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے وقفے کے بعد رنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ اب کی بار اس کے اپنے موبائل پر رنگ ہو رہی تھی جہاں کمشنر کا نام جگمگا رہا تھا۔ اٹھا لو ایس پی صاحبہ، تمہارے سسرال سے فون ہے۔ اب کی بار وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ منہا جانتی تھی فون پر دوسری جانب کون ہے۔ اس نے مکمل طور پر کال کو اگنور کیا۔ ایک ساتھ آگے پیچھے 4 گاڑیاں آ کر رکیں۔ پہلی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے عماد علی سکندر اور دوسری جانب سے زیام نکل کر پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ عماد تو غصے سے بھڑکے ہوئے تھے اور سیدھا ایس پی کے پاس آ کر رکے۔ پچھلے 20 منٹوں کے سفر میں وہ اس کی پوری ڈیٹیل نکلوا چکے تھے اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی منہا کو پہچاننے میں زیادہ وقت درکار نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سرسری نظر منہا پر ڈالی۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ کے صاحبزادے اس قدر تیز رفتار میں تھے، انہیں روکنے کا کہا مگر وہ پھر بھی اسی سپیڈ سے ڈرائیو کر رہے تھے۔ ہمیں ان کی گاڑی کی تلاشی لینی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ انہیں واقعی وہ پاگل لگی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ کو آج پولیس اسٹیشن کا دیدار کروا رہی ہے اور مجھے امید ہے یہ آپ کے لیے پہلا ایڈونچر تھا۔ عماد اس کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ 40 سال کی زندگی میں آج پہلی دفعہ اس نے پولیس اسٹیشن میں قدم رکھا تھا۔ پہلا بھی اور آخری بھی، کیونکہ میں ایڈونچر ایک بار ہی کرتا ہوں۔ ارے یہ تو میں طے کروں گی پہلا ہے یا آخری۔ اور مجھے لگتا ہے نیو یارک کی گلیوں میں اب ہماری ملاقات ہوتی رہے گی مسٹر عماد۔ میرے بیٹے کو جیل سے باہر نکالو، مجھے ملنا ہے اس سے اور گھر لے کر جانا ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ انہوں نے رولز توڑے ہیں، یہ اس کا چلان ہے، آپ اس کی ادائیگی کر دیں، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ مقابل بیٹھی ایس پی اپنا رعب رکھتی تھی۔ عماد نے ایک نظر پیپر کو دیکھا۔ پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی مگر آج زندگی میں پہلی دفعہ وہ چلان کی ادائیگی کر رہا تھا۔ اگر آج یہاں میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا چلان کیسے کاٹتے ہیں۔ وہ غصے سے بھڑکے اور چیک نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ کانسٹیبل، ان کے بیٹے کو لے آؤ۔ انہوں نے لاک اپ کا لاک کھولا اور منہاج کو باہر نکالا۔ وہ کوٹ کو بازو پر ڈالتے چلا۔ ایس پی
کے پاس آ کر رکا۔ آئندہ اگر آپ کی بگڑی ہوئی اولاد نے کوئی رول توڑا تو اگلی دفعہ آپ اسے نہیں چھڑوا سکتے، وہ وارن کر رہی تھی۔ بالکل چھڑوانے کا سوال ہی نہیں بنتا کیونکہ میں آپ سے بہت گہرا رشتہ بنانے کی سوچ رہا ہوں۔ منہاج نے گردن کو جھکا کر بات کہی۔ منہا نے گھور کر اسے دیکھا، پھر مصروف سے انداز میں انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانے سے پہلے ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ ویسے میں کبھی رول فالو نہیں کرتا، چاہے وہ پولیس کے بنائے ہوئے ہوں یا پھر پرائم منسٹر کے۔ اس کا یہ انداز منہا کے غصے پر تیل ڈال گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں ایک معمولی سی لڑکی پولیس اسٹیشن لے آئی اور تم آ گئے۔ اگر یہ بات میڈیا تک چلی جاتی تو جانتے ہو نا کتنا تماشا ہوتا۔ بالکل مجھے آنا پڑا کیونکہ میں نے رولز توڑے تھے۔ زیام نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ اپنی غلطی قبول کر رہا تھا، وہ بھی زندگی میں پہلی دفعہ۔ یہ بات واقعی اس کے لیے حیران تھی۔ میڈیا؟ زیام نے اسٹیشن سے باہر دیکھا، ان کی گاڑیوں کو ہجوم نے گھیر رکھا تھا۔ تم منہاج کو دوسری طرف سے لے جاؤ اور میڈیا کو سامنے سے کراس کرتا ہوں۔ جیسے ہی ان کی توجہ میری طرف ہوگی تم دونوں یہاں سے نکل جانا۔ ہرگز نہیں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا جو چھپ کر جاؤں گا۔ منہاج علی سکندر کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اس نے انداز میں غرور تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس سے ہمارے بزنس کو کتنا بھاری نقصان ہوگا؟ او پلیز بابا، مجھے ڈیل میڈیا والے نہیں لے کر دیتے۔ مجھے اپنی محنت پر مجھے ڈیل ملتی ہے۔ میں نے محنت سے نام کمایا ہے۔ دیکھتا ہوں کسی کے باپ میں اتنی ہمت ہے جو مجھے کچھ کہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور وہ باہر میڈیا کے سامنے جانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ منہاج نے بازو کے کف کا بٹن کھولا اور دونوں سائیڈ سے انہیں فولڈ کیے وہ باہر کی جانب چلنے لگا۔ میں ہوں آپ لوگوں کا جیا راجپوت اور آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم خبر لے کر آئے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، عماد علی سکندر نیو یارک کے جانے مانے بزنس مین اور اب ان کی کمپنی کو ان کا بیٹا منہاج علی سکندر ہینڈل کر رہا ہے، جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ سکندر گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث آج لاک اپ میں بند کیوں تھا؟ جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ منہاج نے بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیا اور باہر آ گیا۔ ابھی اس نے اسٹیشن سے باہر ایک قدم رکھا تھا کہ میڈیا اسے گھیر چکا تھا۔